بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 58 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 59 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اپنے ذی شان رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہو۔ پھر اگر جھگڑنے لگو تم کسی چیز میں تو لوٹا دو اسے اللہ اور اپنے رسول کے فرمان کی طرف۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر، یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا انجام۔ یہ ترجمہ تھا، اب تفسیر سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں۔ تو شیخین اور اصحاب سنت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک چھوٹے لشکر میں بھیجا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک چھوٹے لشکر میں بھیجا۔ جس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جس قوم پر یہ حملہ کرنا چاہتے تھے اس کی طرف یہ چلے۔ صبح کے وقت یہ وہاں پہنچے تو ساری قوم وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ صرف ایک آدمی وہاں موجود تھا جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں اسلام لا چکا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ حضرت عمار نے فرمایا اسلام تجھے نفع دے گا، فائدہ دے گا، تو وہاں ٹھہر جا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت خالد نے حملہ کیا۔ حضرت عمار نے کہا کہ اس آدمی کو چھوڑ دو کیونکہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، یہ میری امان میں ہے، حفاظت میں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور اپنے معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کی امان کو، یعنی انہوں نے جس کو حفاظت دی، پناہ دی، اس کو جائز قرار دیا، درست قرار دیا۔ تاہم یعنی ساتھ ہی جو ہے انہیں امیر کی اجازت کے بغیر امان دینے سے، حفاظت دینے سے منع کر دیا، روک دیا۔ تو دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خالد، عمار کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، کیونکہ جو عمار کو گالی دے گا اللہ تعالیٰ اسے گالی دے گا، یعنی معذرت کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں برا ہوگا جو حضرت عمار کو برا کہے گا، اور جس نے حضرت عمار سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ناراض ہوگا، اور جس نے عمار پر لعن طعن کیا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے گا۔ حضرت خالد نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت چاہی، جس پر حضرت عمار ان سے راضی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ابو شیبہ اور دوسرے محدثین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اولی الامر سے مراد امراء ہیں، جو حاکم وغیرہ ہوتے ہیں، ذمہ دار۔ ایک میں یہ الفاظ ہے کہ ہم امراء السرایا، یعنی لشکروں کے امیر مراد ہیں۔ یہ لفظ عام ہے جو بادشاہوں اور شہر کے امراء،
حاکموں اور قاضیوں اور چھوٹے بڑے لشکروں کے امیروں کو شامل ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے، امانت ادا کرے۔ جب اس نے ایسا کیا تو رعیت پر یعنی رعایا پر فرض ہے کہ وہ امام کے حکم کو سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء یعنی پیروی کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اولی الامر منکم کے بارے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے۔ اولی الامر سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ قلبی سے مروی ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم ہیں۔ اکرمہ سے ام ولد کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا وہ سب آزاد ہیں، یعنی آقا جس بادی سے وطی کرے اور اس سے بچہ پیدا ہو، تو فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے آزاد ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کس دلیل سے یہ کہتے ہیں؟ کہا کہ میں قرآن سے استدلال کرتا ہوں، دلیل حاصل کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ قرآن کی کس آیت سے ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس آیت سے دلیل پکڑتا ہوں۔ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی الامر تھے، آپ نے فرمایا کہ ام ولد آزاد ہو جاتی ہے، اگرچہ ناتمام بچہ جنے، نامکمل بچہ جنے، ادھورا بچہ جنے۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کسی کو عامل معین کرتے، طے کرتے، تو اس کے عہد نامے میں یہ بھی لکھتے کہ اس کا حکم سنا جائے، اس کی اطاعت کی جائے جب تک یہ عدل کرے، انصاف کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر حبشی ناک کٹا غلام امیر بنا دیا جائے، اگر وہ تجھے مارے تو صبر کرو، اور اگر وہ تجھے کسی ایسی بات کا حکم دے جو دین کو ختم کرنے کا باعث ہو، سبب ہو، تو اسے کہہ دو کہ خون دے دیں گے، دین نہ چھوڑیں گے۔ یہ حاشیہ تھا جس کو ہم نے پیش کر دیا، اور روایت جو پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا، اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ متفق علیہ۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ باب اطاعت الامراء، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان امور پر بیعت کی تھی، یعنی ان باتوں پر بیعت کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، تنگ دستی کا عالم ہو یا خوشی کا، پسندیدہ امر میں بھی اور ناپسندیدہ امر میں بھی، اور یہ کہ ہم حاکموں سے نہیں جھگڑیں گے، ہم جہاں کہیں ہوں گے حق کہیں گے، حق بات کہیں گے یا قائم کریں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر کا حکم سن اور اس کی اطاعت کر، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، اس کا سر گویا کشمش کا دانہ ہو، چھوٹے سر والا ہو۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، 5 نمازیں ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، جب تم پر کوئی امیر معین کیا جائے، طے کر دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، پیروی کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جامع ترمذی ابواب السفر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس آیت میں خاوند یعنی شوہر بھی شامل ہے جو بیوی کو حکم دیتا ہے، آقا شامل ہے جو غلام کو حکم دیتا ہے،
والد شامل ہے جو اپنی اولاد کو حکم دیتا ہے، یا ان سے مراد یہ ہے ان سے مراد ہے کہ یہ ان کے امیر ہوتے ہیں، ان لوگوں کے امیر ہوتے ہیں۔ باپ جو ہے بیٹے کا امیر ہوتا ہے، آقا اپنے غلام کا امیر ہوتا ہے، اس طریقے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس اب امام بھی اپنی رعیت کا نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد پر نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک آدمی کا غلام اپنے مالک کے مالوں پر نگہبان ہے، اس سے اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح یہ لفظ جو ہے فقہاء اکرام اور علماء اور مشائخ کو بھی شامل ہوگا۔ ابھی جو اوپر روایت پیش کی گئی اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، صحیح مسلم کتاب الامارہ، باب فضیلۃ الامیر العادل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122۔ اسی طرح یہ لفظ فقہاء، علماء اور مشائخ کو بھی شامل ہوگا، بلکہ بدرجہ اولیٰ ان پر صادق آئے گا، کیونکہ یہ لوگ انبیاء کے وارث اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو ذخیرہ کرنے والے ہیں، اکٹھا کرنے والے ہیں۔ ابن جریر، حاکم اور دوسرے محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ اولو الامر سے مراد فقیہ اور دیندار لوگ ہیں۔ ایک لفظ یوں بھی ہے، اس طرح بھی ہے کہ وہ اہل علم ہیں۔ ابن ابی شیبہ، حاکم اور دوسرے محدثین نے اسی کے مانند حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جبکہ حاکم نے اسے صحیح کہا۔ ابو العالیہ اور مجاہد سے بھی اسی طرح مروی ہے، روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اس میں بھی صاحب علم لوگوں کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، جامع ترمذی ابواب العلم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93۔ اسے امام احمد اور امام ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے کثیر بن قیس کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ لوگ تمہارے تابع ہیں، لوگ زمین کے اطراف سے دین سمجھنے کے لیے تمہاری طرف آئیں گے۔ اسے امام ترمذی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ مسئلہ، امیر کی اطاعت کا واجب ہونا یہ صرف ایسے حکم کے ساتھ خاص ہوگا جو شرع کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، وہاں تک امیر کی اطاعت کی جائے گی۔ جس پر آیت کا سیاق دلالت کرتا ہے، آیت سے جو لگا ہوا حصہ ہے وہ اس بات کی رہنمائی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اولو الامر کی اطاعت کا حکم، اولو الامر کی فرمانبرداری کا حکم دینا، انہیں عدل کرنے کے حکم کے بعد دینا، یعنی انصاف کرنے کے حکم کے بعد دینا، اس بات پر تنبیہ ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی اطاعت اسی وقت واجب ہے جب تک وہ عدل پر قائم رہے، انصاف پر ڈٹے رہے، قائم رہے، جمے رہے۔ بعد والا حصہ اسی کی وضاحت کرتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اس معاملے کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ بعض فضلاء نے اولو الامر کا صیغہ بعض فضلاء نے کہا کہ اولو الامر کا صیغہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ ان کی متابعت، ان کی پیروی انہی معاملات میں واجب ہے جن کے وہ والی بنائے گئے ہیں، ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم میں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا
والی بنایا ہے۔ اگر حکم کو ایجاب کے لیے، واجب کرنے کے لیے مانا جائے تو یہ زیادہ شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس معنی پر دلالت کرے گا، کیونکہ امراء کی اطاعت صرف انہی امور میں ہوگی، انہی کاموں میں ہوگی جو لوگوں پر ان کی طرف سے واجب ہے۔ اگر امیر تجھے یہ کہے کہ فلاں آدمی کو اپنے مال سے 1000 روپے دے تو تجھ پر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ مسئلہ، جب قاضی یہ کہے کہ میں نے اس پر رجم کا فیصلہ کیا ہے تو اسے رجم کر، میں نے اس پر رجم کا فیصلہ کیا ہے تو اسے رجم کر، یا میں نے اس پر قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے تو اس کا عضو کاٹ دے، ہاتھ کاٹ دے، یا کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے تو اسے کوڑے مار، تو تیرے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ نے اس سے رجوع کر لیا تھا، اپنے اس قول کو واپس لے لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی بات اس وقت تک نہ مانے جب تک دلیل کا مشاہدہ نہ کرے، یعنی دیکھے نہ۔ مشائخ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو پسند کیا ہے کیونکہ قاضیوں کے احوال، حالات بدل چکے ہیں۔ امام ابو منصور نے کہا کہ اگر قاضی عادل یعنی انصاف کرنے والا اور عالم ہو تو اس کا قول قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس پر غلطی اور خیانت کی تہمت نہیں۔ اگر وہ عادل اور جاہل ہے، یعنی عادل تو ہے لیکن عالم نہیں ہے، تو اس سے استفسار کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اگر وہ اچھی طرح وضاحت کر دے تو اس کی تصدیق واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور اگر وہ فاسق ہو، گنہگار ہو کھلے طور پر، تو اس کا قول اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک حکم کے سبب کا یعنی وجہ کا معائنہ نہ کر لیا جائے، یعنی اس کو دیکھ پرکھ نہ لیا جائے، کیونکہ اس میں خطا اور خیانت کی تہمت پائی جا رہی ہے۔ ہدایہ میں اسی طرح ہے۔ امام بخاری اور دوسرے محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک سریے میں بھیجا، ایک لشکر میں بھیجا۔ اسی طرح اسے مختصر نقل کیا ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر باب وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659 پر یہ روایت موجود ہے۔ داؤدی نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے امیر بن کر باہر گئے۔ آپ سپاہیوں سے ناراض ہوئے، آگ روشن کرائی اور کہا سب اس میں داخل ہو جاؤ۔ آگ جلانے کے بعد کہا سب اس میں داخل ہو جاؤ۔ بعض لوگ رک گئے اور بعض نے حکم کی تعمیل کا ارادہ کیا، حکم پر عمل کرنے کا ارادہ کیا، یعنی آگ میں کودنے کا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے میں اس آیت کے نزول کا مقصود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس واقعے کے اندر اس آیت کے نزول کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو ہے۔ اب آگے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم اختلاف میں پڑ جاؤ۔ سعید بن منصور نے اور دوسرے لوگوں نے مجاہد سے یہ روایت کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر علماء کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف واقع ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، حضور کے ارشادات کی طرف، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یعنی فرمان کی طرف لوٹاؤ۔ ایک صورت یہ ہے کہ امیر حکم دے تو بعض لوگ یہ کہیں کہ اس معاملے میں ہمارے لیے امیر کی اطاعت جائز نہیں، اور بعض کہیں کہ امیر کی اطاعت واجب ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف پھیر دو۔ جب تک آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تو آپ کی ذات کی طرف اور آپ کے وفات کے بعد آپ کی سنت کی طرف لوٹاؤ۔ جس امر میں، جس معاملے میں کوئی نص، کوئی دلیل موجود نہ ہو تو اس میں قیاس اور اجماع کی طرف لوٹا جائے، یعنی پلٹ جانا چاہیے اجماع اور قیاس کی طرف، پوری امت جس پر متفق ہو، کیونکہ یہ دونوں بھی قرآن اور سنت کے تابع ہیں۔ اجماع اور قیاس یہ بھی قرآن اور حدیث کے ہی تابع ہیں، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اگر یعنی شریعت جو ہے اس معاملے میں امیر کی اطاعت کی اجازت دے دے تو پھر امیر کی اطاعت کرو، ورنہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذکر کیا کہ ایک مسلمان پر امیر کا حکم سننا اور اسے ماننا، خواہ یعنی چاہے پسند ہو یا ناپسند ہو، واجب ہے، جبکہ وہ اسے معصیت کا یعنی گناہ کا حکم نہ دے۔
جب وہ مسلمان کو معصیت کا حکم دے، گناہ کا حکم دے، تو پھر امیر کی بات سننا اور اطاعت لازم نہیں۔ متفق علیہ۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ، باب وجوبی طاعت الامراء، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، بے شک اطاعت اچھائی میں ہے۔ متفق علیہ۔ یہ بھی صحیح مسلم جلد نمبر 2 پر ہے، جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 125 پر ہے۔ حضرت عمران بن حسین اور حکیم بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اسے امام احمد اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا۔ مدارک میں ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک بن مروان نے ابو حازم سے کہا کہ کیا تمہیں ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا، اور یہ کلمات تلاوت کیے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ ابو حازمہ نے کہا کہ جب تم نے حق کی مخالفت کی تو تمہاری اطاعت اس ارشاد سے ختم کر دی گئی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی اب تم کو لوٹنا ہے، اس معاملے کو لوٹانا ہے۔ جب مسئلہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب قاضی کے سامنے کسی حاکم کا حکم پیش کیا جائے، قاضی کے سامنے کسی حاکم کا حکم پیش کیا جائے تو اسے نافذ کر دے، قاضی جو ہے نافذ کر دے، لاگو کر دے، مگر جب کہ وہ کتاب اللہ کے خلاف ہو تو پھر وہ قاضی نافذ نہیں کرے گا۔ حاکم کا حکم کتاب اللہ کے موافق ہونا چاہیے تو نافذ کرے گا، مخالف ہو تو نہیں کرے گا۔ جس طرح اس نے ایک گواہ اور مدعی سے قسم لے کر فیصلہ کیا ہو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 گواہ ہونا چاہیے، اس نے ایک ہی گواہ سے اگر فیصلہ کرنے کا حکم سنایا ہو تو یہ قرآن کے خلاف ہے، یا وہ سنت مشورہ کے خلاف ہو۔ جس طرح وہ یہ حکم دے کہ یہ عورت اس پہلے خاوند کے لیے حلال ہے جس نے اسے 3 طلاقیں دی، اور اس عورت نے دوسرے مرد سے نکاح کیا اور وطینہ کی، یعنی اس شوہر نے اس سے وطینہ کی، تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نقل کی گئی حدیث ہے اس کے خلاف ہے، جو آپ نے حضرت رفاعہ کی بیوی کے قصے میں روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس وقت تک حلال نہیں یہاں تک کہ تو اس کا شہد یعنی مزہ چکھ لے اور وہ تیرا شہد چکھے۔ ہم نے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں کر دیا ہے۔ یا وہ حکم جو ہے اجماع کے خلاف ہو، مثلا جیسے وہ ایسے جانور کا گوشت بیچنے کی اجازت دے جس پر جان بوجھ کر تکبیر یعنی اللہ اکبر نہ کہا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کیونکہ یہ حکم اس اجماع کے خلاف ہے جو پہلے زمانے میں ہو چکا ہے۔ اس صورت میں قاضی کے لیے اس کے حکم کو جاری کرنا جائز نہ ہوگا۔ ہدایہ میں اسی طرح ہے۔ مسئلہ، جب مجتہد ایک فتویٰ دے دے اپنے اجتہاد سے، یعنی ایک فتویٰ دے دے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کا فتویٰ کتاب و سنت کے، قرآن اور حدیث کے مخالف ہے، تو ہم پر کتاب اور سنت کی اتباع یعنی پیروی واجب ہے۔ بیہقی نے مدخل میں سند صحیح کے ساتھ جو حضرت عبداللہ ابن مبارک تک پہنچتی ہے تو یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ جائے تو میرے سر اور آنکھوں پر روضۃ العلماء میں آپ سے یہ قول منقول ہے، نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور صحابہ اکرام کے قول کے مقابلے میں میرا فتویٰ چھوڑ دو۔ آپ سے یہ قول بھی منقول ہے، نقل کیا گیا ہے کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، وہی میرا مذہب ہے۔ حدیث صحیح آ جائے تو پھر اب کوئی بات ہی نہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اس میں جو ہے خطاب بطور التفات ائمہ کو ہو، توجہ کے طور پر، التفات کے طور پر ان سے یعنی خطاب کیا جا رہا ہے، ان کی طرف متوجہ ہو کر یہ خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی پہلے غائب کے صیغے تھے، اب مخاطب کا صیغہ ذکر فرمایا۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا، یعنی اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ جو شرط لگائی گئی اور سابقہ کلام کی وجہ سے جزا سے مستغنی ہے، پہلے جو کلام آ چکا ہے کہ یعنی اس سے بے نیاز ہے، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا یہ جو ہے ذہنوں میں راسخ چیز پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی، اسی پر ڈٹ جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف پیش کر دو، وہاں سے فیصلہ ملے گا، وہاں سے مدد ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف لوٹائے بغیر معنی کرنے سے، مطلب نکالنے سے تمہارا لوٹانا از روئے انجام کے بہتر ہے، یعنی انجام بہتر ہوگا کیونکہ تم نے معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دیا۔ ابن جریر نے امام شعبی سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا تھا، تو یہودی نے کہا کہ میں اس معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں، کیونکہ اسے علم تھا کہ آپ جو ہے رشوت وغیرہ نہیں لیتے۔ منافق نے کہا کہ ہم کسی یہودی کے پاس لیے چلتے ہیں۔ منافق کیا کہنے لگا کہ اپنا فیصلہ یہودی کے پاس لے کر چلتے ہیں، جبکہ یہودی کہہ رہا ہے کہ ہم حضور کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ تو یہودی اس لیے حضور کے پاس لے جانا چاہتا تھا کہ حضور رشوت نہیں لیتے تھے، اور منافق یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی یہودی کے پاس اپنا فیصلہ لے کر چلتے ہیں، کیونکہ وہ یہ منافق یہ جانتا تھا کہ یہودی رشوت لے لیتے ہیں اور فیصلے میں بے انصافی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ناانصافی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال منافق نے کہا کہ ہم کسی یہودی کے پاس لے کر چلتے ہیں کیونکہ یہودی رشوت لیتے ہیں، وہ یہ جانتا تھا، اور فیصلے میں ناانصافی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دونوں کا اتفاق جوہینہ، قبیلہ جوہینہ میں موجود ایک کاہن پر ہوا، ایک نجومی پر ہوا، دونوں اس کے پاس فیصلے کے لیے گئے، اور یہ نقل کیا گیا ہے تفسیر تبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 97 پر۔ ثعلبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، اور ابن ابی حاتم نے ابن لہیعہ کے واسطے سے ابو الاسود سے ایک مرسل روایت ذکر کی۔ بغوی نے کلبی کا قول جو ابو صالح سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہوئے اسی طرح انہوں نے ذکر کیا کہ ایک منافق جس کا نام کلبی کے نزدیک بشر تھا، اس نے یہودی سے جھگڑا کیا۔ یہودی نے بشر کو دعوت دی کہ آؤ اپنا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتے ہیں۔ منافق نے یہودی کو کعب بن اشرف کے پاس جانے کو کہا۔ یہودی نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ منافق نے یہودی کی ضد دیکھی تو یہودی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہودی حق پر تھا، اس کے حق میں حضور نے فیصلہ دیا۔ جب دونوں آپ کے پاس سے اٹھے تو منافق نے یہودی سے اصرار کیا، بار بار یہ کہا کہ فیصلے کے لیے حضرت عمر کے پاس چلے، یعنی وہ منافق حضور کے فیصلے کو نہ مانا، فیصلے کے لیے بولے حضرت عمر کے پاس چلو۔ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ یہودی نے کہا کہ پہلے ہم دونوں نے اپنا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ سنایا، یہ منافق جو ہے اس فیصلے پر راضی نہ ہوا اور گمان کیا، یہ خیال کیا کہ وہ آپ کے پاس مسئلہ پیش کرے گا، تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے، کیا بات ایسی ہوئی؟ منافق نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آتا ہوں، یعنی اندر میں جا کر آتا ہوں، ابھی ذرا یہیں رکو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، تلوار لی، باہر نکلے اور منافق کو قتل کر دیا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو، میں اسی طرح اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے مقدمات، اپنے فیصلے وغیرہ طاغوت کے پاس لے جائیں،
معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جائیں، حالانکہ انہیں جو ہے حکم دیا گیا تھا، کہ انکار کرے طاغوت کا، اور چاہتا ہے شیطان کہ بہکا دے انہیں بہت دور تک۔ یہ ترجمہ تھا اس آیت کا، آیت نمبر 60 کا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل میں فرق کیا، اس وجہ سے انہیں فاروق نام دیا گیا، اور کعب بن اشرف یا جوہینہ کے کاہن کو طاغوت کا نام دیا گیا کیونکہ ان میں سرکشی بہت زیادہ تھی، یا اس وجہ سے کہ وہ شیطان کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، یا اس کے پاس فیصلہ لے جانا ایسے ہی ہے جیسے شیطان کے پاس فیصلہ لے جایا جائے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابو بردہ اسلمی کاہن تھا، یہ یہودیوں کے ان معاملات میں فیصلہ کرتا جو ان کے درمیان متنازع فی ہوتے، اختلاف والے ہوتے۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ بھی اس کے پاس فیصلے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319۔ ابن ابی حاتم نے اکرمہ یا سعید کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حلاد بن صامت اور معتب بن قشیر، رافع بن زید اور مبشر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے، ان کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے انہیں ایک جھگڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے کہا، تو ان لوگوں نے قوم کے افراد کو، لوگوں کو کاہنوں کے پاس جانے کو کہا جو دور جاہلیت میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سدی نے کہا ہے کہ کچھ یہودی مسلمان ہوئے اور بعض نے نفاق کیا۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر میں دور جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ جب قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو قاتل کو، قتل کرنے والے کو قصاص میں قتل کر دیا جاتا، یا دیت کے طور پر، تاوان کے طور پر 100 وسق کھجوریں، وسق ایک پیمانے کا نام ہے، اتنی کھجوریں لی جاتی۔ لیکن جب بنو نذیر کا کوئی آدمی قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو قاتل کو، یعنی قتل کرنے والے کو قتل نہ کیا جاتا، بلکہ قتل کرنے والے سے 60 وسق کھجوروں کے بطور دیت لیے جاتے تھے، دیت کے طور پر اتنی کھجوریں لیتے تھے۔ تو بنو نذیر جو ہے اوس کے حلیف تھے، یہ یہودیوں کے قبیلوں کے نام ہیں، اور قریظہ جو ہے خزرج کے حلیف تھے، قسم اٹھائے تھے۔ بنو نذیر جو ہے بنو قریظہ سے معزز بھی تھے اور تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ جب اسلام آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بنو نذیر کے ایک آدمی نے بنو قریظہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ دونوں قبیلے کے افراد نے آپس میں جھگڑا کیا۔ بنو نذیر نے کہا کہ ہماری اور تمہاری اسی بات پر صلح ہوئی تھی کہ ہم تم میں سے قاتل کو قتل کریں گے اور تم ہمارے خاندان میں سے قاتل کو قتل نہیں کرو گے۔ تمہاری دیت 60 وسق ہوگی اور ہماری دیت 100 وسق ہوگی، ہم تمہیں وہ دیت دیتے ہیں۔ اب خزرج جو ہے قریظہ کے جو حلیف تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تم دور جاہلیت میں کرتے رہے کیونکہ تمہاری تعداد زیادہ تھی اور ہماری تعداد کم تھی، اور اس وجہ سے تم ہم پر غالب تھے۔ آج تم اور ہم برابر ہیں، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں۔ ان میں سے جو منافق تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو ابو بردہ پیچھے ہم نے تلاوت کر دیا معذرت کے ساتھ، بہرحال ابو برزہ کاہن کی طرف چلتے ہیں۔ تو دونوں جماعتوں میں سے مسلمانوں نے کہا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98۔ منافقین نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ جو ہے ابو برزہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے قصاص والی آیت نازل فرمائی، یعنی انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کی مخالفت کرے، شیطان کی مخالفت کرے اور اس سے اپنی برات کا اظہار کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، مومنوں کو یہودیوں اور کاہنوں، نجومیوں اور شیاطین کی مخالفت اور ان سے قطع تعلق توڑ دینے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور کاہن جو کچھ کہے یہ اس کی تصدیق بھی کرے، یا حائضہ
ناپاکی والی عورت سے وطی کی یا اس کی دبر میں وطی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس سے بری ہو گیا۔ مصابیح السنہ کتاب الطب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240۔ اسے امام احمد اور اصحاب سنن نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت واصلہ سے روایت کیا ہے، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 راتوں کے لیے توبہ اس سے روک لی جائے گی۔ اگر کاہن کی اس نے تصدیق کی تو اس نے کفر کیا۔ معجم کبیر طبرانی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 69۔ شیطان، آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہے وَيُرِيدُ الشیطان، تو شیطان سے مراد جن اور انس کے شیطان ہیں۔ ضلالا بعیدا سے مراد ایسی گمراہی جو حق سے بہت دور ہوں۔ یہ ہماری آیت نمبر 60 تک تلاوت مکمل ہوئی۔ آج اگلی نشست میں انشاءاللہ آیت نمبر 61 سے ہم تلاوت کریں گے سورہ نساء کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔